بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ عشرہ مجالس مسلسل گفتگو رہے گی۔ موضوع ہے کیا قرآن کافی ہے؟ اس وقت حالات اور واقعات اور سماجی مسائل کو دیکھتے ہوئے اس موضوع پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ آج 1400 برس اسلام کو آئے ہوئے ہو گئے، تو اگر گزشتہ صدیوں کو دیکھیں اور دیکھتے ہوئے یہاں تک آ جائیں کہ کیا امت نے قرآن سے فائدہ اٹھایا؟ اور تنہا قرآن کیا امت کا مددگار رہا؟ اگر کافی ہی تھا تو کیوں نہ پھر قرآن سے فائدہ اٹھایا امت نے؟ 52 اسلامی ملک موجود ہیں، لیکن کسی بھی اسلامی ملک کا آئین قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ یہ تو سامنے کی باتیں ہیں کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے ملک کو قرآنی نظام پر چلا رہے ہیں۔ اور پاکستان میں، ہمارے ملک میں ایک سامنے کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں 50-55 برس سے، 58 برس سے یا 60 برس سے کہ ہر دور میں ہر پارٹی اپنا آئین پیش کرتی ہے، اور ابھی بھی یہ بحث جاری ہے کہ جو پاکستان کا آئین بنا تھا اس پر ہی ملک کو چلنا چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی ہر دور میں یہ نعرے لگتے رہے اسلامی نظام لایا جائے گا۔ تو قرآن ایک الگ ہے اور اسلامی نظام الگ ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ سنتے رہے کہ ہم خلافت راشدہ کا نظام لائیں گے، اور اس میں بھی خصوصی طور پر کسی خاص شخصیت کے نظام کو لائیں گے۔ تو یہ سب نعرے بتا رہے ہیں کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ بھئی جب خلافت راشدہ لا رہے ہیں آپ، تو اس کے معنی قرآن کافی نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآنی نظام لائیں گے، ہم قرآن کا نظام لائیں گے؟ آج تک کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے ہم وہ نظام لائیں گے اور اسی پر چلیں گے؟ جو قرآن کہے گا اس پہ چلیں گے، لیکن کوئی بھی قرآن پر چلنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس کی موٹی سی وجہ بتا دیں آپ کو کہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن کا نظام لائیں گے۔ سامنے کتاب موجود ہے، سب پڑھتے ہیں، سب کے گھر میں ہے۔ اس میں کتنا آسان طریقہ ہو جائے کہ آپ خود بیٹھ کے قرآن دیکھ لو، جو نظام ہم لائیں کوئی فرق تو نہیں ہے۔
بھئی جب آپ نے قرآنی نظام بنایا تو اس کے آگے لکھ دیا یہ آیت یہاں سے لی ہے، یہ حکم یہاں سے لیا ہے، یہ حکم یہاں سے لیا ہے، آیت نمبر یہ، نشان یہ، کتاب آپ کے گھر میں، آپ خود پڑھو، نظام سمجھ میں آ جائے گا جو ہم لائیں۔ اور روز تلاوت ہوتی ہے، آپ دیکھتے جاؤ کون کون سی آیات کے احکامات ہم نے جاری کر دیے ہیں اور اس پہ عمل کرتے جاؤ۔ تو یہ کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ قرآن کا سب سے پہلا نعرہ یہ ہے کہ قرآن قرآن ہے، قرآن سیاست نہیں ہے۔ چونکہ قرآن سیاست کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے آپ قرآنی نظام لانا نہیں چاہتے۔ آپ ایسا نظام تلاش کر رہے ہو جس میں سیاست ہو، یہ ہے سیدھی سی بات۔ تو اب یہ بھی گفتگو ہوگی کہ قرآن اور سیاست میں کیا فرق ہے، اور قرآن اور سیاست میں کیا ٹکراؤ ہے۔ آیا لفظ سیاست قرآن میں کہیں آیا ہے؟ کیا قرآن نے سیاست پہ کوئی گفتگو کی ہے؟ سیاست کسے کہتے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں، لیکن سیاست کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ بھی کوئی ایسی اننون بات نہیں ہے کہ جو یہ نہ جانتا ہو کہ سیاست کیا ہے۔ سیاست وہی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، یہی سیاست ہے۔ تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اور جو کچھ قرآن میں ہے ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کتاب موجود ہے، سب کے گھر میں ہے، سب اس کتاب کو مانتے ہیں، لیکن اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ قرآن پہ عمل کیوں نہیں؟ کوئی فرقہ، کوئی بھی فرقہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ پہلا سورہ آپ لے لیجئے، وہیں سے شروع کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ روز کا حساب ہر آدمی پیش کر دے اور ہمیں بتا دے کہ صبح اٹھنے کے بعد سونے تک جتنے کام کیے سب میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ یاد ہی نہیں رہتا۔ بہت کوئی پابند ہے، بہت اگر کوئی پابند ہے تو کہے گا صاحب ہاں جب کھانا شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس میں بھی کتنے فیصد جیتیں گے کہ بھئی کھانے کے وقت ہم جب کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی نہیں کہتا۔ دیکھیں جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ، اور جھوٹ کھولنے سے بھی کیا فائدہ؟ اس لیے کہ عمل تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو طے کیا ہوا ہے کرنا وہی ہے سب کو، ہے نا۔ اور آگے بڑھ جائیے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں ہیں اس رب کی جو عالمین کا رب ہے۔ یعنی پہلا ٹکڑا آیت کا یہ کہہ رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے، تعریف کرو، ہم قابل تعریف ہیں۔ علاوہ نماز کے یہ سورہ ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ عربی میں تو ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن دن بھر میں ہم کن کن کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جس کی تعریف کرنی چاہیے تو اس کی تعریف نہیں کرتے۔ تعریفیں ہیں، بہت تعریف ہے، کیا کہنا صاحب، ہمیں F16 مل رہے ہیں، دینے والوں کی تعریف۔ اور سب سے زیادہ تعریف جو ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے۔ پورا اخبار پڑھ ڈالیے اور ہیڈنگز دیکھتے چلے جائیے، اپنی تعریف۔ ہم نے پاکستان کے خزانے بھر دیے، اپنی تعریف، ہم نے بھر دیے، اللہ نے نہیں بھرے۔ یہ میں جو ہے وہ پورے، یعنی اخبار شائع ہی ہوتا ہے میں کے پرچار کے لیے، پورے
پورے اخبارات جتنے انگریزی اردو نکلتے ہیں ان میں کہیں مجھے دکھا دیجئے کہ کسی کے بیان میں یہ ہو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارا یہ کام کیا، جو کیا وہ ہم نے کیا۔ قرآن اور ہے، سیاست اور ہے۔ بھائی تعریف، وہ تو کہہ رہے تعریف ہماری ہے، بس تعریف کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ کلیئر بات اس نے کہی ہے، صرف تعریف ہماری ہے اور ہم تعریف کیے جا رہے ہیں، ہر چیز کی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر ہم گنوانا شروع کریں تو کئی لاکھ تعریفیں ہو جائیں گی اس تعریف کی جو تعریف آپ کرتے ہیں۔ ہاں صاحب فلاں کیا دیکھیے نا، کیا چھکا مارا، کیا کہنا، ہار رہے ہیں مگر ٹیم ہماری اچھی ہے۔ آپ دیکھیے، یعنی ہر آدمی اپنی تعریف میں لگا ہوا ہے، اپنی چیزوں کی بعض تعریفیں ایسی ہیں جو بے معنی ہیں، یعنی جس کا کوئی اجر ہی نہیں مل رہا۔ دیکھیے یہ سب تعریف کے لیے۔ میڈیا کیا ہے؟ ٹی وی کا ہے کے لیے۔ بھائی اچھی چیز آپ دیکھیے اور اس کی تعریف کیجئے۔ نہیں فلاں چینل کا کیا کہنا، ارے صاحب وہ فلاں چینل کا، فلاں پروگرام، کلر کی تعریف، عمل کی تعریف، صورت کی تعریف، شکل کی تعریف، بنانے کی تعریف۔ وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف صرف عالمین کے رب کی ہے، لیکن وہ نہیں ہو رہی، وہ نہیں ہو رہی۔ بھئی اب کیا تعریف کرنا، ہاں اب کیا دن بھر یہی کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں پروردگار کتنی اچھی کائنات بنائی تو نے، یہ سورج اگر تو نہ بناتا تو ہمیں روشنی کہاں سے ملتی، کیا دن بھر یہی کرتے رہیں؟ یہ چاند نہ ہوتا تو پھل نہ پکتے، کیسے تو نے سمندر بنائے، دنیا میں کتنا پانی ہے، کہاں ہے پانی، نہیں ہے پانی، پانی پہ تو جھگڑا ہے، ڈیم بنیں گے تب مسئلہ حل ہوگا۔ انڈیا نے پانی روکا ہوا ہے، زمینیں پنجاب کی سوکھی پڑی ہوئی ہیں، سندھ کہہ رہا ہے ہمارا پانی، پنجاب کہہ رہا ہے ہمارا پانی، پانی ہے ہی نہیں تو ہم پانی کی تعریف کیوں کریں؟ کیا سورج، کیسا سورج، کہاں کا سورج؟ ہر وقت تو بادل چھائے رہتے ہیں کراچی میں، بدلی رہتی ہے، کیا ہوا کی تعریف کریں، اتنی تیز چلتی ہے، دھول اڑتی رہتی ہے، آنکھوں میں مٹی آتی ہے، اسی لیے ایسی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ہم نے، شیشے چڑھا کے تو ہم نکلتے ہیں دھول مٹی میں۔ کیسے ہمارے کپڑے ہوتے ہیں، کتنے قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، بڑی لانڈری میں دھلتے ہیں، بڑے بڑے درزیوں سے ہم سلواتے ہیں، کپڑے خراب ہو جائیں گے، کیا یہ مٹی بیٹھا ہوا اڑا رہا ہے، دھول اڑا رہا ہے، کیا تعریف کریں؟ یہ بھی کوئی تعریف کی بات ہے کہ آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان آ رہا ہے، کیا یہ ہوا ہے؟ کوئی چیز اللہ نے ایسی بنائی ہو تعریف والی تو تعریف کریں، ساری چیزوں سے تو ہمیں زحمت ہو رہی ہے۔ ارے یہ زمین ہی دیکھ لیجئے نا، بالو کی زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، نہ یہاں کچھ اگ سکتا ہے، نہ یہاں پھل لگ سکتے ہیں، نہ یہاں آم کے باغات لگ سکتے ہیں، نہ سبزی ہو رہی ہے، اسی لیے مہنگائی ہے۔ اب انڈیا سے سبزیاں لینی پڑیں گی، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے اناج بھی انڈیا سے لینا پڑے گا، جو پڑوسی ملک ہیں وہاں کے نرخ منگائے جا رہے ہیں وہ ملائے جائیں گے، پابندیاں لگیں گی، دکانوں پہ جائیں گے، یہ مہنگا نہ بیچو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ تعریف تو ہم جب کرتے تو کراچی میں لالا جار بنا دیتا، ساری سبزیاں یہاں اگتی، آم کے باغ یہاں لگتے، ہمیں باہر سے آم نہ منگانے پڑتے، ہمیں باہر سے دالیں نہ منگانی پڑتی، جانور تک تو یہاں ہوتے نہیں ہیں، وہ بھی ہمیں باہر سے منگانے پڑتے ہیں، کھانا ہمیں گوشت ہے۔ کس بات کی تعریف کریں؟ کیا تو ہمیں دے رہا ہے جو ہم تیری تعریف کریں؟ تو نے ہمیں کیا دے دیا؟ ہمیشہ تو مسلمانوں پہ تو نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ لیکن جن کو تو نے دیا ہے کیا وہ بہت تعریف کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں، بلکہ وہ مزید کہتے ہیں اور لے لو ہم سے، ہمارے پاس زائد ہے، ہمارے پاس تو نوٹ اور ڈالر اتنے ہیں، کاغذ چھاپ لیے ہیں زیادہ ہم نے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لے جاؤ تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ۔ تو ان کو کیوں دیا ہے کہ تعریف پر ہی دے گا، جب ہم تیری تعریف کریں گے تب تو ہم کو امیر بنائے گا، رئیس بنائے گا، دولت مند بنائے گا، اور جو نہ ہم کریں تعریف تو نہیں دے گا۔
اچھا تو مادی دنیا میں تم ہماری تعریفیں تلاش کر رہے ہو، وہ تو مادے میں تو ہم نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، کرو یا نہ کرو، شکر کرو یا نہ کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن رحیم۔ آگے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تعریف اس لیے کرو کہ ہم رحمان و رحیم ہیں، تعریف ہماری اس لیے کرو کہ ہم ہی رحمان و رحیم ہیں، دنیا میں کوئی رحمان و رحیم نہیں ہے۔ تو یہ تو دو لفظ تو نے رکھ دیے، ایک ہے رحمان ایک ہے رحیم، کیا دونوں کے معنی الگ الگ ہیں؟ ہاں ہاں بھائی، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں، رحمان کی تعریف اور ہے، رحیم کی تعریف اور ہے، ایک ہے رحمان ایک ہے رحیم، دونوں لفظ الگ الگ ہیں۔ کہیں ہم رحمان ہیں کسی کے لیے اور کہیں کسی کے لیے ہم رحیم ہیں۔ رحیم ہم سب کے لیے، رحیم ہم سب کے لیے، چاہے کافر ہو مشرک ہو، چونکہ ہم ہی ہم ہیں نا، دینے والے ہم ہی ہیں، تو اس میں شرائط نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو زیادہ نعمتیں دیں گے اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کی سلب کر لیں گے۔ یہ تو دیکھو کہ ہم کلمہ پڑھنے والوں سے زیادہ کافروں اور مشرکوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ بندے وہ بھی ہمارے ہیں، ہم نے انہیں عاق نہیں کیا، ہم نے اپنی بندگی سے انہیں خارج نہیں کیا، اگر ہم خارج کر دیتے تو ہم رب ہیں ہی نہیں، ہم عالمین کے رب ہیں، صرف مسلمانوں کے رب نہیں ہیں۔ اب عالمین میں جو کچھ ہے سب کے رب ہم ہیں۔ دیکھیے قرآن پر عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلی ہی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین، مسلمانوں کو اسی سے انکار ہے، اسی آیت پر ایمان نہیں ہے مسلمانوں کا، پوری امت کا اس پر اعتبار نہیں ہے، جھوٹ سمجھتے ہیں سب اس آیت کو، کوئی سچ نہیں مانتا۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین پر ہی یقین نہیں ہے، عالمین کو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ تو صرف یہ سمجھ رہے ہیں اسلامی بلاک ہیں، اسلامی ملک ہیں اور ہمارا ملک ہے اور لا الہ ہے اور مسلمان ہے، ہم ہیں اور اللہ ہے، ہم کسی عالمین کو ماننے کو نہیں تیار۔ عالمین میں بس 52 اسلامی ملک آتے ہیں، بس۔ عالمین عربی لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاں جہاں لا الہ ہے وہاں وہاں عالمین ہے۔ مانے ہی نہیں اب تک، اگر مان رہے ہوتے تو غصہ گرمی کیوں ہوتا، یہ کوسنے کیوں ہوتے، مرگ، وہ بھی مرے یہ بھی مرے وہ بھی مرے۔ کیا قرآن میں کوسنے کی اجازت دی ہے اللہ نے کہ بندے دوسرے بندوں کو کوستے رہیں، یہ تباہ ہو جائے وہ برباد ہو جائے غرق ہو جائے یہ ہو جائے یہ ملک غرق ہو جائے وہ ملک غرق ہو جائے یہ ملک تباہ ہو جائے یہ ملک تباہ ہو جائے، تم رہو، بس تم رہو، اللہ کے لاڈلے تم ہو۔ عالمین کے رب ہیں ہم، پورے عالمین کو تسلیم کرو۔ عالمین میں یہ چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بر اعظم بھی ہیں، ہم سب کے رب ہیں۔ یعنی آپ یہ لڑائی تو دیکھیے، اللہ سے یہ لڑائی ہے کہ تم ان کے رب کیوں ہو۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم امریکہ کے بھی رب ہو اور یورپ کے بھی رب ہو، ہم نہیں مانیں گے، تم صرف ہمارے رب ہو، تم امریکہ کے رب نہیں ہو، تم یورپ کے رب نہیں ہو، ہم نہیں مانتے۔ اگر مان رہے ہوتے تو یہ کیوں کہہ رہے ہوتے مرگ بر امریکہ؟ یعنی اللہ مرگ چاہتا نہیں، آپ کہہ رہے ہو مرگ۔ اگر بہت تم لاڈلے ہوتے تو اللہ سن لے، کروڑوں انسان مل کے کہہ رہے ہیں مرے یہ امریکہ مگر نہیں مر رہا، کمبخت کیسا ہے اور کیوں نہیں وہ مار رہا؟ کیوں نہیں مار رہا بھائی؟ آپ کی کیوں نہیں سن رہا؟ چونکہ نہیں آپ کی سن رہا اس لیے آپ اس سے باغی ہیں۔ کہ عادت ہے لا الہ الا اللہ، عادت ہے لا الہ الا اللہ، اس لیے لا الہ الا اللہ ہم مسلمان ہیں نہیں۔
اللہ کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ قرآن پڑھو تو یہ فلسفہ سمجھ میں آئے۔ اس نے بتایا قومیں تھیں عاد سمود نہیں ہمیں رب مانتے تھے، یہاں تک کہ ان کے نمائندوں نے یہ کہا کہ ہم تجھے رب نہیں مانتے، تو ہے ہی نہیں، ہم ہیں رب۔ نمرود نے کہا ہم ہیں خدا، فرعون نے کہا ہم ہیں خدا، شداد نے کہا ہم ہیں خدا۔ تو کیا کیا اس نے؟ مار ڈالا نمرود کو، روٹی بند کر دی نمرود کی، فرعون کا رزق بند کر دیا۔ تو قرآن تو پڑھیے نا بھائی آپ، صرف یہ نہیں کہ بند کر دیا، دیتا چلا گیا، قوت، طاقت، ملک، جواہر، دولت، سونا، مٹی کو ہاتھ لگایا قارون تو سونا بن جائے۔ پورا قارون کا قصہ قرآن میں لکھ دیا، جتنا سونا اس کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں تھا، ساری کائنات کا سونا قارون کو دے دیا۔ اور بنی اسرائیل غریب کے غریب جنگل میں بھٹک رہے ہیں، کھانے کو نہیں تھا۔ فرعون مزے سے کھا رہا ہے، محل میں اس کے آدمی کھا رہے ہیں، جو اس کو خدا کہہ رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں، دسترخوان بچھنا، اور یہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ موسیٰ کی قوم یعنی اتنا نہیں تھا کہ چولہا جلا سکیں، چولہا جلانے کے لیے اناج نہیں تھا۔ تو پھر اللہ نے کہا اچھا بھائی، پکی پکائی شیرمال، تیتر بھنے ہوئے، فقیروں ہی کے لیے تو دیا جائے گا نا بھائی، پوری قوم فقیر تھی۔ تو آسمان سے برسنے لگا، بھنے تیتر آنے لگے، من و سلوہ، سب نے اپنے اپنے حصے کی شیرمالیں تیتر اٹھائے کھائے، وافر مقدار میں، کھایا سوئے، وقت پر نہ پکانا ہے، نہ رزق کمانا ہے، نہ پیسے لانے ہیں، نہ مزدوری کرنی ہے، آرام سے ٹھاٹ سے سب کھا رہے ہیں۔ فرعون بھی کھا رہا ہے، اس کے آدمی محنت کر کے کھا رہے ہیں، یہ بغیر محنت کے آسمان سے برسا ہوا کھا رہے ہیں۔ وہ زراعت کر رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، پھر کھا رہے ہیں، اور یہ ٹھاٹ سے پڑے ہوئے ہیں برسات آ جا، اچھا بھائی تو چلو اسی پہ شکر کر لو کہ پکا پکایا۔ اب قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل، یہ کب تک کھائیں یہ بھونا تیتر اور شیرمال؟ کوئی ایک کھانے میں کوئی دل لگتا ہے؟ اب تو بیزاری ہو گئی، ایک ہی کھانا کب تک کھائے جائیں، نہیں اچھا لگتا اب روز روز یہ بھونا تیتر اور شیرمال۔ موسیٰ اپنے اللہ سے کہو ہم ادرک چاہتے ہیں، لہسن چاہتے ہیں، پیاز چاہیے، ہری مرچیں چاہیے، ٹماٹر چاہیے، سب کے نام گنوائے اللہ نے۔ مزے مزے کی چیزیں اور چٹورے تھے، ان چیزوں کے نام لیے جس سے مسالے ڈال ڈال کے مزہ آتا ہے۔ اب پتہ نہیں اس تیتر میں آیا فرشتے ڈال لیتے کیچپ وغیرہ یا نہیں، ادرک تھی اس میں کٹی ہوئی کہ نہیں تھی، ہری مرچیں کٹی پڑی تھی کہ نہیں، اگر ہوتی تو یہ مانگتے نا، یعنی اس میں ادرک نہیں تھی، پیاز نہیں تھی، لہسن نہیں تھی، اور اس کے بغیر کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ موسیٰ اپنے اللہ سے کہو ادرک چاہیے، لہسن چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ اچھا تو پھر کرو، جاؤ اپنی زمینوں پہ جاؤ، ادرک نکلے گی، لہسن نکلے، وہ من و سلوہ بند ہو گیا، من و سلوہ بند ہو گیا۔ فرعونی جتنے کوئی بھی نخرہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے رب فرعون سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو حقیقی رب ہے اس سے تم اتنے نخرے کر رہے ہو، وہاں نقلی رب بیٹھا ہے، اور وہ نقلی لوگ نقلی سے تو کچھ بھی نہیں جھگڑا کر رہے، تم اصلی سے جھگڑا کر رہے ہو۔ تم اصلی سے جھگڑے کر رہے ہو، جبکہ ساری نعمتیں ہم نے دی ہیں، فرعون نے کچھ انہیں نہیں دیا۔ یہ ہے مسئلہ ہے نیت کا،
جن جن کافر مشرک ملکوں کو ہم نے دیا ہے، ہم ان کی نیت دیکھ رہے ہیں کہ اکیلے کھائے جا رہے ہیں یا مل بانٹ کے کھا رہے ہیں۔ تم تو سب خود ہی کھائے جا رہے ہو۔ چیریٹی چیریٹی چیریٹی، امدادی ادارے کون ہیں؟ غریب لوگ، پہلے ان تک پہنچ جائے۔ کتنے ہیں فالج زدہ، پہلے ان کے ہاسپٹلز بن جائیں۔ کتنے معذور ہیں، کتنے پریشان ہیں، پہلے ان کے لیے پہنچ جائے، اس کے بعد ہم کھائیں گے۔ یہاں کیا ہے؟ ہیں لا الہ، ہیں مسلمان۔ آج تک کسی سیاسی پارٹی کو آپ نے یہ سنا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ ہم نے ایسے ادارے بنا دیے ہیں کہ جن کے گھروں پر جنس نہیں جا سکتی، ہم پہنچایا کریں گے۔ جو معذور ہیں ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے جا کے کھلائیں گے۔ جو آنکھوں سے معذور ہیں ہم ان کے لیے بہت بڑا محل سرا بنوایا ہے اور ان کو اسی طرح رکھیں گے جس طرح ہم رہتے ہیں۔ جتنے لنگڑے ہیں ان کے لیے ہم وہ والی گاڑیاں دیں گے پجارو جن پہ ہم گھومتے ہیں۔ اپنا جیسا تو کسی نے نہیں سوچا۔ اب یہ ہے جھگڑا، اصل جھگڑا یہ ہے کہ تم کیا ہو اور وہ کیا۔ اس لیے کہاں دو لفظ رکھے، رحیم اور رحمان۔ رحیم ہم کافر اور مشرکوں کے لیے ہیں، رحمان ہم تمہارے لیے ہیں۔ کہو رحیم اور رحمان۔ رحیمیت پوری کائنات کے لیے، سب کی نیتیں دیکھتے ہیں۔ کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، نیک کام کر رہے ہیں اور ہم عمل صالح کی اسی دنیا میں اجرت دے دیتے ہیں۔ جبکہ ہم نے کافروں اور مشرکوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ اجرت دو، اس کے بعد بھی اجرت دیے جا رہے ہیں۔ تم نے کلمہ پڑھا اور ہمارے محمد نے تم سے اجرت مانگی اور تم نے نہیں دی، تو اب کیا چاہیے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اجرت تو تم سے مانگی گئی، وہ بغیر مانگے اجرت دے رہے ہیں۔ تم سے تو مانگی اور نہیں دی، اور اس پر یہ نخرے، اس پر یہ نخرے۔ نماز تو پڑھتے ہیں ہم تیری، ہاں تو پڑھتے ہو تو کیا ہوا پڑھتے ہو؟ تم ہی اکیلے پڑھ رہے ہو، اور جب تم نہیں تھے مادے میں سڑ رہے تھے کیچڑ میں، جب تمہیں بنایا نہیں تھا تو کیا اس وقت کوئی ہمارا نماز پڑھنے والا نہیں تھا؟ احمق لوگوں، ہم نے بہت پہلے فرشتے کروڑوں کی تعداد میں بنا لیے تھے کہ جو ہماری تعریفیں بھی کرتے رہیں، ہماری عبادت بھی کرتے رہیں، اور ہم نے ڈیوٹیاں لگا دیں کہ کوئی جبیں سجدے سے خالی نہ ہو۔ جو سجدے میں پڑا ہے تو اب تک سجدے میں پڑا ہے، لاکھوں برس ہو گئے۔ جو رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ کیا تمہاری تسبیح، کیا رکوع، کیا سجود، اور کیا قیام اور کیا نماز؟ تمہاری نمازوں پہ ہم رب ہیں۔ نیت کہیں، دھیان کہیں، نماز یہاں۔ دغا بازیاں کرتے ہو، ہمیں نیتوں کا پتہ ہے، ہم نیتیں جانتے ہیں، اور پھر تم تو برملا اعلان کر دیتے ہو۔ زور کی نماز پڑھتے میں ہم یہ طے کر لیتے تھے کس ملک کو کس ملک سے لڑانا ہے۔ نمازوں میں پلان بنتے تھے سیاست کے۔ سورہ جمعہ اسی لیے جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے کہ نبی نماز پڑھا رہا تھا جمعے کی، اور وہ آٹا بیچنے والا آ گیا، مسجد خالی ہو گئی۔ رسول اللہ نے کہا کہاں چلے گئے تھے؟ وہ آٹے والا آیا تھا، ہفتے ہفتے تو آتا ہے جمعے کو، اگر ہم نہ جاتے تو سارا آٹا بک جاتا۔ ایک طرف آٹا، ایک طرف نماز جمعہ۔ وہ رسم آج تک ہے۔ جب آپ نماز جمعہ پڑھ کے نکلو گے تو سڑک کے اوپر پھل والے، فلانے والے، فلانے والے، فلانے والے۔ جمعہ اور خریداری ساتھ چل رہی ہے۔ جو کچھ سورہ جمعہ میں اللہ نے بیان کیا، کہیں نہیں میں نے دیکھا کہ باہر نکلو تو کتابیں بک رہی ہوں، علم بک رہا ہو، علمی کتابیں بک رہی ہوں۔ بھائی کتابیں لے رہے ہو، بچوں کے لیے کوئی کتابیں لے رہے ہو، ٹوپیاں بک رہی ہیں، پھل بک رہے ہیں، خربوزے بک رہے ہیں، تربوز بک رہا ہے، سیب بک رہے ہیں۔ جمعے کی نماز اور خریداری، یہی بات سورہ جمعہ۔ یہ عجیب بات ہے،
کہ اسی سورہ جمعہ میں یہ کہا کہ تم نمازیں چھوڑ کے خریداریاں کرتے ہو، وہی پڑھا جاتا ہے جمعے کو، ابھی اندر سے یہی پڑھ کے آ رہے ہیں اور پھر وہی کر رہے ہیں۔ قرآن کافی ہے؟ صلوات پڑھیے گا۔ موضوع تو بھائی دیکھیے ہے خطرناک، وہ موضوع جو سننے والوں کے پول کھولیں وہ موضوع کبھی کامیاب نہیں ہوتا، لیکن میں وہی موضوع رکھتا ہوں جس میں چٹکیاں ہوں۔ چٹکیاں نہ ہوں گی تو بیداری کیسے ہوگی؟ پہلے زمانے میں بھی تھا ایسا کہ ساتھ پڑھائی کا زمانہ آیا تو پیپر شروع ہونے والے، جیسے ہی پتہ چلا پیپر شروع ہونے، نیند آنے لگی، پورے سال جاگ رہے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں، ادھر پیپر کا زمانہ آیا، کیا کریں اب نیند بہت آتی ہے، ادھر کتاب کھولی اور نیند آئی۔ دیکھیں علم کے نام سے نیند آنے لگتی ہے، علم بیدار کرتا ہے، علم جگاتا ہے۔ جب سو گئے تو صبح پیپر کیا دیں گے؟ پیپر کیا دیں گے؟ نیند نے اس قابل کہاں رکھا، ہم تو آرام سے سوئے۔ تو یہ ہے تعلیم کا حال۔ جب مادی تعلیم کا یہ حال ہے تو روحانی تعلیم کا 1400 سال میں کیا ہوا ہے ہم آپ کو کیا بتائیں؟ بھئی تعلیم کا حال میں آپ کو کیا سناؤں؟ دیکھیں جس ملک کی ایجوکیشن صحیح نہیں ہوگی وہ ملک کیا ترقی کرے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ لوگ اخبار نہیں پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے پڑھتے بھی ہوں تو خبریں یاد نہ رہیں۔ آج کی خبر سنائیں آپ کو اخبار کی، نہیں پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے، چھوٹی سی خبر کہیں لگ گئی ہوگی تو نکل گئی ہوگی، لیکن جگہ میں بتا سکتا ہوں۔ پرائمری اسکولوں کے لیے ٹیچرز کا اپائنٹمنٹ، دیکھیں زیدی صاحب بولے، ایک آدمی نے پڑھی ہے وہ نیوز میرے خیال میں، ٹیچرز کے انٹرویو لیے گئے، وہ ٹیچرز جو بچوں کو پڑھائیں گے۔ اب سوچئے کہ ابتدائی تعلیم جیسی ہوگی ویسی پھر کالج میں ہوگی، جیسی کالج میں ہوگی ویسی یونیورسٹی میں ہوگی، تو بنیاد کون ہے؟ پرائمری۔ اور استاد جو ہیں جن کے انٹرویو ہو رہے ہیں اسی پاکستان کے، انٹرویو میں پوچھا گیا پاکستان کا صدر کون ہے؟ ان کا فاروق لغاری۔ دیکھیے پھر انٹرویو میں پوچھا گیا وزیر اعظم کون ہے اس ملک کا؟ ان کا بے نظیر۔ پھر پوچھا گیا کہ صاحب سندھ کا دارالحکومت کیا ہے؟ ان کا اسلام آباد۔ سب بول رہے ہیں، دیکھیں کچھ میرے ساتھ بول رہے ہیں، خبریں سب کو یاد ہیں، گواہیاں آ رہی ہیں، 4-5 گواہیاں آ گئی، میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں۔ سندھ کا دارالحکومت اسلام آباد۔ اسرائیل کہاں ہے؟ یورپ میں۔ لنکا کہاں ہے؟ ہندوستان کا ایک صوبہ ہے۔ یہ تو چند خبریں ہم نے سنا دیا آپ کو، چند چیزیں۔ اب یہ ٹیچر جب آئیں گے بچوں کو پڑھانے، یہ پڑھے لکھے ٹیچرز، دیکھیں یہ کم از کم پرائمری کے جو لیے جا رہے ہوں گے، یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، کم از کم 10واں تو پاس ہوں گے نا، انٹر تو پاس ہوں گے نا۔ تو جہاں 12ویں تک کی تعلیم یہ ہو کہ یہ نہ پتا ہو کہ سندھ کا دارالحکومت کیا ہے، اسرائیل کہاں ہے، لنکا کہاں ہے، صدر کون ہے، وزیر اعظم کون ہے، تو اپنی ہی خبر نہیں۔ جب اپنی خبر نہیں تو بھائی میرے یہ بتا دو کہ کیا قرآن پڑھا ہوگا ان لوگوں نے؟ جنہوں نے اپنا ملک نہیں پڑھا وہ قرآن کیا پڑھیں گے؟ قرآن تک، اور قرآن میں کیا ہوگا آپ ذرا بتائیے۔ اچھا اور ایک اور مزیدار بات بتائیں، یعنی اس پر بھی اگر آپ ان سے بھر جائیں ٹیچروں سے تو وہ آپ سے جو بحث کریں گے تو آپ کو جھوٹا ثابت، جی آپ کیا جانیے، فاروق لغاری ہی صدر ہیں، 1400 سال اسلام کی تاریخ یہی ہے،
خاتون خانہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حواب ہے، کتے بھونک رہے ہیں، 40 گواہ کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے، وہ جگہ نہیں ہے، وہ جگہ نہیں ہے، وہ جگہ نہیں۔ حسین کا قتل ہو کہ نہ ہو، مسئلہ بہت بڑا تھا حکومت کے لیے، سیاست کے لیے۔ ان کا قرآن سے فعال دیکھو، فعال دیکھی گئی۔ قرآن نے کھل کے کہا ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے اگر تم نے یہ عمل کیا۔ آیت نکل آئی، پتہ ہے کیا؟ تیر بارانی کرو قرآن پہ۔ ہمارے خلاف کیسے بولا؟ تیر چلے قرآن پہ، پہلے قرآن کا سینہ چھدا، پھر علی اکبر کا سینہ چھدا۔ تیر چلو، کیسے قرآن نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا؟ اب بلایا علماء کو، کیا کہتے ہو قتل حسین کے بارے میں؟ کہ واجب ہے اس وقت بغاوت کی ہے۔ 40 علماء نے فتوے دیے، ایک طرف قرآن ہے ایک طرف علماء ہے۔ حکومت قرآن کی نہیں مانتی، علماء کی مانتی رہی ہے۔ یہ ہے جھگڑا۔ اب سمجھے آپ کہ اللہ کیوں ناراض ہے مسلمانوں سے؟ اس لیے ناراض ہے کہ علماء کی مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ ان کا 40 علماء نے کہہ دیا حسین کو قتل کر دیا۔ فتوے پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ اور آپ کسی سے جا کے گفتگو کیجئے، ایسے بولے گا جیسے اسلام کے بارے میں سب اسی کو معلوم ہے۔ ہر آدمی عالم بنا ہوا ہے، جو ہمیں معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم۔ یہ اتنی وبا پھیل گئی ہے کہ ٹیلی ویژن پر جیو پہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، اس کا عنوان رکھا گیا کیا ہر ایک اسلام پر دین پہ بول سکتا ہے؟ اب اس پہ ہوگی بحث کہ کون بول سکتا ہے کون نہیں بول سکتا۔ پرسوں ہے ریکارڈنگ 3 بجے، آئیے آپ بھی آئیے، میں اس میں ہوں پروگرام میں وہاں ہوں گا۔ جو صاحب آنا چاہیں اندر آئیں، پبلک بھی بیٹھے گی، آ کے بیٹھیے دیکھیے بحث کیا ہوتی ہے وہاں۔ کیا ہر ایک بول سکتا ہے دین پہ؟ دیکھیے دین پر سب یہ دعوے دار ہیں ہم بول سکتے ہیں، ہمیں بھی بڑی معلومات ہے۔ معلومات ہونا اور ہے، بولنا نہ بولنا اور ہے۔ دیکھیے دین پہ سب تیار ہیں بولنے کے لیے، ذرا آپ اس پہ غور کیجئے گا کتنا عجیب موضوع ہے، ہر ایک بولنے کو تیار ہے۔ اور ابھی کسی کے دل کا آپریشن ہو اور پورے ملک میں یہ اعلان ہو آئیے بھائی کوئی صاحب بھی آئیے ذرا دل کا آپریشن کر دیجئے۔ ارے صاحب جو ماہر ہے وہی کر سکتا، ہم کیا جانے کتنی رگیں ہوتی ہیں، کہاں سے پھاڑا جائے گا، کہاں کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ نہ بھیا وہ تو وہی ہیں، وہ جائیے انہیں ادیب رضوی صاحب کے پاس جائیے، ان کے پاس جائیے۔ ہڈی ٹوٹ گئی، ارے بھائی ہمیں کیا پتا کہاں سے ٹوٹی، کیوں جوڑ دیجئے نا۔ نہیں وہ ڈاکٹر جعفر محسن، اور اگر ان کے بھی استاد جو شاہ صاحب ہیں ان کے پاس جائیے، تو آپ کیوں نہیں جوڑ دیتے؟ کہ ہم کیسے جوڑ دیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جڑ جاتی ہے پھر توڑنا ہوتا ہے، پھر توڑ کے پھر جوڑنا ہوتا ہے۔ نہ ہمیں توڑنا آتا ہے نہ ہمیں جوڑنا، نہیں توڑنا تو ہمیں آتا ہے، جوڑنا نہیں آتا۔ اچھا دیکھیے وہ فلانی بلڈنگ بن رہی ہے، ذرا آ جائیے گا، ذرا سمجھائیے گا کہ یہ کیسے اس کی دیواریں بنیں گی، کیسے کیا ہوگا، نقشہ کیا۔ اور صاحب نقشہ بنوائیے، پہلے KTA میں پاس کروائیے۔ اچھا ہر چیز کا جو ماہر ہو اس کے پاس جائیے، ماہر آپ کو بتائے گا، اس میں آپ ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہیں، بالکل تیار نہیں۔ آئیے ذرا یہ رضویہ میں ایک مومن کی میت پڑی ہے، ذرا غسل دے۔ کیا آپ نے غسال سمجھا ہوا ہے ہم کو؟ غسال کو بلائیے، وہ غسل دے گا، وہاں رضویہ میں ملازم ہے۔ ہم کوئی غسال ہیں؟ ہم کوئی انجینئر ہیں؟ ہم کوئی ڈاکٹر ہیں؟ ہر جگہ کہہ کے ہٹ گئے، ہر جگہ ہٹ گئے۔ یہاں تک تو چلیے غنیمت ہے کہ بھئی چھری پھیر دی، اللہ اکبر۔ تو اب یہ کیا ہے؟
ارے بھائی قصائی آئے 10 گھر لے لیے اس نے, وہ آئے گا تو اس کے بعد پھر بوٹیاں بنائے گا, ٹکے بنائے گا. آپ بنا لیجئے. ہم کیسے بنا لیں؟ ہڈیاں کیسے کاٹیں گے؟ وہ تو قصائی کر سکتا ہے. پتہ چلا ہر چیز کا ایک ماہر ہوتا ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک. دین کا کوئی ماہر نہیں ہوتا, سب ٹھیکیدار بنے. سب ٹھیکیدار بنے. یہ کیا ہوا؟ یہ دین کے ٹھیکیدار سب کیسے بن گئے؟ جب تک کوئی راہ نہ دکھائے. کس نے یہ راہ دکھا دی ہے کہ جس کا دل چاہے وہ ٹھیکیدار بن جائے؟ تمام امت بیٹھی تھی نا جب نبی نے کہا 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اطرت. یہ ایک کون بولا کافی ہے؟ کیا آپ بہت ماہر ہیں؟ آپ بہت ماہر ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک سے کام چل جائے گا, تو پھر یہاں بھی یہ کر لو, یہاں بھی یہ کر لو نا. ڈاکٹر نے کہا یہ ٹیبلٹ ہے اور یہ سیرپ ہے, ٹیبلٹ کافی ہے. ڈاکٹر کہے گا ایک ہاتھ مارو, نکالو اس کو. ہم کہہ رہے ہیں دونوں چیزیں, ٹیبلٹ بھی کھانی ہے اور یہ شربت بھی پینا ہے. شربت بہت کڑوا ہے, ہم ٹیبلٹ تو نگل لیتے ہیں پانی سے اور پورے منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. یہ سیرپ جو پیو تو ڈاکٹر صاحب ہم ایک چیز لے جائیں گے بٹ ٹیبلٹ, یہ شیشی نہیں لے جائیں گے. کون لاد کے لے جائے بھائی؟ تو پھر جائیے مریے. بخار نہیں اترے گا, بخار سیرپ سے اترے گا, اور جتنی کڑوی ہوگی دوا اتنی ہی جلدی اترے گا. میٹھی دوا سے بخار نہیں اترتا, جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے اتنا ہی جلدی انسان صحت مند ہوگا. دونوں چیزیں آپ کو استعمال کرنی پڑے گی. حکیم امت کہہ رہا ہے 2 چیزیں تمہارے لیے فائدے مند ہیں, قرآن ایک چیز ہے تو جاؤ مرو. مرو تو جب صحت کے لیے دونوں دوائیں نہ لی تو مرنا تو تھا ہی. مرنا تو تھا ہی. انہوں نے کہا نہیں ہم زندہ ہیں. ضد تو دیکھیے, نبی نے کہا تم مر جاؤ گے اگر دونوں دوائیں نہیں لوگے. ان کا نہیں ہم ایک سے کام چلائیں گے. نبی نے کہا ایک سے تم زندہ نہیں رہو گے. کہنے ہم زندہ ہیں, ہم تو نہیں مرے, ہم نے تو ایک ہی دوا استعمال کی, دیکھو ہم نہیں مرے. اللہ نے کہا اچھا ہمارے نبی سے تم چیلنج کر رہے ہو کہ تم مرے نہیں ہو, تم زندہ ہو. تم مذاق کر رہے ہو ہمارے نبی کے ساتھ, دوا پوری کھائی نہیں ہے, تم تو مر چکے. نہیں ہم زندہ ہیں, دیکھیے ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں. اللہ نے آیت اتاری, یہ چلتی پھرتی میتیں مر گئے. اس آیت کے معنی سمجھے تھے؟ یہ چلتی پھرتی میتیں ہیں, میتیں. فرشتے دیکھ رہے ہیں میتیں چل رہی ہیں. قبرستان لیٹ کے نہیں بنتا, چل پھر کے بھی قبرستان بنا ہوا ہے. اب اس پورے روئے زمین پر قبرستان کتنے ہیں؟ یعنی مردہ سمجھ رہا ہے میں زندہ ہوں. اللہ کہہ رہے نہیں تم زندہ نہیں ہو, تم مردہ ہو. اور اتنا شوق ہے زندہ کو مردہ بنانے کا, اتنا شوق ہے کہ زندوں سے مذاق کرتے ہیں زندے کو مردہ بنا کے. لڑکے کو لٹا دیا, چادر ڈال دی, جنازہ ہے جنازہ ہے. جنازے بنانے کا کتنا شوق ہے, جنازہ ہے جنازہ ہے. یا علی نماز پڑھا دیجئے. نماز پڑھا دوں کیوں, کیا ہے, مردہ ہے, لاؤ جنازہ. اللہ اکبر, ہو گئی نماز. ہاں ٹھٹا, ہاں وہ تو زندہ تھا. وہ تو ہم ایسے ہی مذاق میں ایک لڑکے کو اپنے لٹایا, ہم جنازہ بنا کے لے آئے. آپ نے زندہ کی پڑھا دی. کہا علی نے کبھی زندہ کی پڑھائی نہیں, علی ہمیشہ مردے کی پڑھاتا ہے. کہا وہ زندہ ہے, کہا وہ مردہ ہے. انہوں نے کہا وہ زندہ ہے, علی نے کہا مردہ ہے. لے جاؤ دفن کر دو, مردے کو نہیں رکھتے. لے جاؤ, چادر تو ہٹاؤ.
اب فرق دیکھا، آل محمد چاہتے تھے مردوں کو زندہ کرنا، امت چاہتی تھی زندوں کو. یہی سسٹم اب تک چل رہا ہے، اب تک چل رہا ہے. نبی کو معلوم تھا کہ روح مسلم دو چیزوں میں ہے، قرآن اور اہل بیت. انہوں نے کہا قرآن کافی ہے، زندگی اور روح آل محمد میں تھی، آل محمد کو چھوڑا، قرآن کو لے لیا، اس لیے ہو گئے مردہ. اور وہ حدیث بھول گئے، جو محبت اہل بیت میں مر جائے اسے مردہ نہ جانو. من مات شہیدا علی حب آل محمد. زندگی تو یہاں ہے میرے بھائی، زندگی محبت میں ہے. زندگی محبت میں. مردہ پسند، آپ کہیں گے مردہ پسند؟ ہاں مردہ پسند. مردہ پسند عمر کاہے میں گزری تھی؟ بت پرستی میں. عادت کیا تھی؟ عادت یہ تھی، گئے یہ کام کر دے لات، ورنہ لات، یہ کام کر دے منات، عزا یہ کام کر دے. وہ بیٹھا ہوا ہے. حلوہ یہ لے لے، چڑھاوا پیسے سکے کام کر دے. وہ بول ہی نہیں رہا، وہ گئے اپنا جو دل چاہتا اور بت کے سامنے. بت تو بت، جو بھی دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں بت کے سامنے. وہ منع ہی نہیں کر رہا ہے، یہ نہ کرو، شرابیں نہ پیو، وہ منع ہی نہیں کر رہا. لڑکیوں کو زندہ نہ دفن کرو، کہیں نہیں رہا. یہ خوش منع نہیں کرتا کسی کام کو. کتنے اچھے ہیں ہمارے لاٹ منات، ہمیں کسی بات پہ ٹوکتے نہیں ہیں. ہم اسی لیے تو انہیں مان رہے ہیں کہ ہم پہ یہ تنقید نہیں کرتے. اسی لیے تو ہم نے ان کو سر چڑھا رکھا ہے. اسی لیے تو ہم نے انہیں ہم پھولوں سے لاد دیتے ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں. یہ ہمیں منع نہیں کرتے. عادت تھی اس کی کہ مانے جاؤ، جس کو مانو وہ ٹوکے نہ، منع نہ کرے. نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا قرآن تو کبھی بولے گا ہی نہیں، ٹوکے گا نہیں. یہ بات سے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ، ان کو نہیں مانتے. یہ کافی ہے، یہ ہمارے قبضے میں رہے گا. چاہے گلے میں لٹکائیں یا نیزے پہ لٹکائیں، یہ بولے گا نہیں. اور اگر ان کو لے لیا تو یہ نیزے پہ بھی بولیں گے اور گلے. قرآن کافی ہے. ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو وہیں پر ہم ہیں کہ جہاں پر انتخاب ہوا ہے. آگے تو یہ گفتگو ہوگی کیا کافی ہے، کیا کافی ہوا. یہ منع کرتے ہیں، یہ ہمیں ٹوکتے ہیں. کسی انسان کو تنقید پسند ہی نہیں. ہم کچھ بھی کریں ہمیں منع نہ کرو، ہمیں منع نہ کرو. اسی لیے ہم نے نوح کے دور میں بھی بتوں کو مانا، نوح کو نہیں مانا. نوح ٹوکتے تھے، منع کرتے تھے، ہم ضد میں بتوں کو مانتے تھے. ہم نے ابراہیم کے دور میں بھی بتوں کو مانا، ہم نے موسیٰ کے دور میں بھی بتوں کو مانا. ارے مان رہے تھے جبھی تو 1 لاکھ آئے. اگر عادت چھوٹ چکی ہوتی تو بار بار نبی کیوں آتے؟ کیا اللہ میاں کو شوق تھا نبی بھیجنے کا کہ بھیجے جاؤ بھیجے جاؤ بھیجے جاؤ؟ ارے بھائی جب مان نہیں رہے ہو تبھی تو دوسرا آ گیا، اب تیسرا آ گیا، چوتھا، یہاں تک کہ 1,24,000 ہو گئے. اور نہ ماننا تھا نہ مانا، انہی پتھروں کو مانتے رہے. اس لیے کہ وہ منع نہیں کرتا تھا. ہم نے اپنا رب بنا لیا ہے، یہ ہمیں منع نہیں کرتا، یہ ہمیں ٹوکتا نہیں ہے، کسی بات کو منع نہیں کرتا. اور جھگڑا انبیاء سے یہی، یہ کیوں منع کیا آپ نے، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں مانیں گے ہم آپ کے خدا کو، ایک نہیں ہو سکتا.
یہ بات نہیں آپ کی مانی جائے گی، یہ بھی آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ بات بھی آپ کی مانی نہیں جائے گی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنے پکے ہو گئے تھے کہ بت ہی سب کچھ ہے اور نبی کی بات مان نہیں رہے تھے، تو یہ کیسے ان کو بتایا جائے کہ یہ نہیں بولتے، یہ نہیں بولیں گے، یہ تمہیں نہیں ٹوکیں گے؟ تو پھر آیا وہ نبی، شیخ الانبیاء، خلیل خدا، 16 سال کی عمر میں اس نے حجت تمام کرنے کے لیے آیا۔ آ گئے سارے لوگ، روز آ کے جمع ہو جاتے تھے، گھر کے باہر مجمع ہو جاتا تھا مذاق اڑانے کے لیے ابراہیم کا۔ آئے ابراہیم باہر، کہنے لگے ہاں بھائی کیا ہے؟ کہ یہ زہرہ ستارہ، اس کی پوجا کرتے، یہ ہے خدا ہمارا۔ ابراہیم کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ، پوری قوم دیکھ رہی ہے ستارے کو، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ وقت آیا کہ زہرہ ستارہ ڈوبا، چھپا۔ اب کہا ابراہیم، ڈوبنے والے کو ہم خدا نہیں مانتے۔ اب چاند نکلا کہ یہ ہے ہمارا خدا، کھڑے ہوئے ابراہیم۔ اب چاند ڈوبا، ڈوبنے والے کو ہم خدا نہیں مانتے۔ سورج نکل آیا، دلیل ان کے پاس تھی نا، ان کا یہ ہے اب ہمارا۔ جب وہ ڈوبا تو یہ نکلا، ابراہیم کھڑے ہوئے دن بھر، یہ ہے تمہارا خدا سورج، سورج دیوتا۔ ہاں، شام ہوئی، غرق ہوا، زوال پذیر ہوا، کہ ہم ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتے۔ قرآن میں آیتیں آ گئیں، ہمارے بندے نے ان پر حجت تمام کی کہ دیکھو ستارہ ڈوب گیا، یہ خدا نہیں ہے، دیکھو چاند ڈوب گیا، یہ خدا نہیں ہے، دیکھو سورج ڈوب گیا، یہ خدا نہیں۔ یعنی فطرت اور کائنات کی ہر شے کو خدا مانے ہوئے تھے، ہوا کو خدا مانے ہوئے تھے، آگ کو خدا مانے ہوئے تھے، پانی کو خدا مانے ہوئے تھے، مٹی کو خدا مانے ہوئے تھے، بتوں کو خدا مانے ہوئے تھے، چاند اور سورج کی پوجا ہو رہی تھی۔ اب نبی کا کام ہے کہ اس کو باطل کرے۔ اور بتوں کی تو بھرمار تھی، اتنے ڈیزائن کے بت تھے، بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا، اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا، اتنا بڑا ایک بنایا کہ اتنا بڑا بت کبھی دنیا میں نہیں بنا تھا۔ وہ اس کو بیچ میں اٹھایا ہوا تھا، لہیم شہیم ہیبت طاری، جو بھی جائے اس کو دیکھے ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، اور اس کے چاروں طرف چھوٹے 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 دربار لگا ہوا، بڑے صاحب بیچ میں اور چھوٹے صاحب ادھر ادھر، اور پورا بت کدا سجا ہوا تھا۔ سالانہ میلہ ہوتا تھا، وہ بھی بت پرستی کا میلہ ہوتا تھا، سب بتوں کو لے لے کے بنا بنا کے سال بھر بنایا کرتے تھے، وہاں بکتے تھے بت، سب لے لے کے اپنے اپنے ملکوں اور گھروں کو دیہاتوں کو جاتے تھے سجانے کے لیے۔ وہ سارے لوگ وہاں میلے میں لگے ہوئے تھے، ناچ گانے میں، پورا بت کدا خالی پڑا تھا۔ ابراہیم آئے، سب کو دیکھا، ادھر دیکھا، بڑے میاں کو دیکھا، سب کو دیکھا، اب کلہاڑا لے کے ایک ساتھ سب کو توڑنا شروع کیا، ٹکڑے 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 ٹکڑے، جتنے بت تھے سب کو توڑ کے چکنا چور کر دیا، کلہاڑے میں باندھی رسی اور بڑے والے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ اس کے بعد باہر آ گیا۔ اب جب سب واپس آئے میلے سے، پرنام کرنے بتوں کو، سر جھکانے، سیس نوانے، سیندور لگانے، تلک لگانے، پھول چڑھانے، آپ کو پتہ نہیں، آپ کبھی مندر میں گئے نہیں کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے، گھنٹیاں بھی بجتی ہیں، جانے کیا کیا ہوتا ہے، پرساد چڑھاتے ہیں۔ آپ لوگ تو کبھی گئے نہیں، خدا آپ کو نہ لے جائے، کیوں لے جائے، آپ کو بت پرست ہے کہ مندر میں جائیں۔ بہرحال ابراہیم تو گئے تھے، وہاں ان کا کام تھا اس لیے گئے تھے۔ وہ آئے، ان کے سب چکنا چور، ٹکڑے 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 پڑے، اور جو بڑے میاں بیٹھے ہوئے گلے میں کڑھاڑی لٹکائے ہوئے، یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا، کس نے، ارے یہ کس نے کیا، یہ کس نے بے ادبی کی، ارے یہ وہی لڑکا ہے، وہ جوان، وہی ہے طارق کا بیٹا، پکڑو کدھر ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس کے علاوہ اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا جو حجتیں تمام کرتا ہے، ستارہ خدا نہیں، چاند خدا نہیں، سورج خدا، یہ وہی ہے جو خداؤں کے خلاف بولتا ہے۔
پکڑ کے لے آئے سارے لوگ، مندر میں لے آئے حضرت ابراہیم، تم نے توڑے ہیں یہ سارے بت؟ کہہ رہے ہم نے نہیں توڑے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ہم نے نہیں توڑے، اسے پوچھ لو نا بڑے بت سے، یہ بتا دے گا کس نے توڑے۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے اسی نے توڑے، اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، جس کے گلے میں لٹکی ہو، گلے میں جس کے گھنٹی لٹکی ہو وہ یہ گرو گھنٹال۔ مجھے تو لگتا ہے اسی نے توڑے، اور توڑ کے سب کو کر کے اور آ کے بیٹھ گیا چپ چاپ یہاں، کلہاڑی اس کے پاس ہے۔ اب وہ حجت تمام کرنی ہے، 1,24,000 مانے چلے جا رہے ہیں، مانے چلے جا رہے ہیں، مانے، حجت تمام نہیں ہوئی تھی، حجت اب تمام ہو رہی ہے۔ بولتا نہیں، روکتا نہیں، ٹوکتا نہیں، بولتا ہی نہیں بت۔ ابراہیم نے کہا یہ اٹھایا اپنی جگہ سے اور اسی نے توڑا، پھر یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ ان کا کہیں بت بھی چلتا ہے، بت بھی اٹھتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا بھی سکتا ہے، وہ یہ کام کر بھی سکتا ہے۔ کہا جب کچھ بھی نہیں کر سکتا پھر کیوں مان رہے ہو؟ جب کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کیوں مان رہے ہو؟ اب حجت تمام ہوئی۔ جب حجت تمام ہو جاتی ہے کافر پر تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا، جواب اس کے پاس ایک ہی ہوتا ہے، اس کی آواز بند کر دو، اس کو ختم کر دو۔ تو اب چونکہ حجت نہیں تھی، جواب دے نہیں سکتے تھے، کہ ابراہیم کو آگ میں جھونک دو، جلا کے خاک کر دو اس جوان کو۔ شکایت ہو گئی نمرود سے کہ یہ کیا ہے اس نے ابراہیم نے، کہ جلاؤ آگ اور اس کو پھینک دو، لاؤ دربار میں اس کو، خدا کے سامنے لاؤ۔ اب خدا کے سامنے حاضری تھی۔ ابھی تک بتوں کا مسئلہ تھا، خدا تو نمرود صاحب خود بنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتوں کو مقرر کرتے تھے، بت تو ان کے سارے نمائندے تھے، اصل خدا تو نمرود صاحب ہیں۔ اب پیشی ہوگی ابراہیم کی بڑے خدا کے سامنے جو اصل خدا ہے۔ باندھ کے رسیوں میں حضرت ابراہیم کو نمرود کے سامنے لایا گیا۔ کیوں بھائی تم نے یہ بت توڑے ہیں؟ بت تم نے توڑے ہیں؟ کہاں توڑے؟ کیوں توڑے؟ کہ بیکار ہے، نہ بولتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، ان کو ماننے سے کیا فائدہ؟ کہ تو ہم تو خدا ہیں، ہم کو نہیں مانتے؟ کہ نہیں، خدا تو وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ جو عالمین کا رب ہے، وہ جو عالمین کا رب ہے۔ کہ کوئی عالمین کا رب نہیں ہے، ہم ہیں عالمین کے رب، ہم ہی ہیں خدا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تمہیں پتا بھی ہے ہمارے خدا کیا کیا کام کرتا ہے؟ کیا کام کرتا ہے تمہارا خدا؟ ابراہیم نے کہا ہمارا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے، تو مغرب سے نکال دے، ہمارا خدا مشرق سے نکالا تو مغرب سے نکال دے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم نے یہ کہا تو نمرود بغلیں جھانکنے لگا، اس لیے کہ علم جب آ جاتا ہے تو حق پر دلیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ حکمت کا جواب نہیں ہوتا، اور نبی جو ہوتا ہے وہ حکیم ہوتا ہے۔ تو نمرود دلیل نہیں دے سکا، اس نے کہا ہاں بس پھر پھینک دو آگ میں، جلا دو ابراہیم کو، اس لیے کہ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اب جواب تو تھا نہیں، لیکن ابراہیم نے حجت تمام کر دی کہ بھائی سورج نکالنا ہمارے رب کا کام ہے، اے دنیا کے انسانوں سمجھو، اور ہم نے تو اس سے یہ کہا کہ مشرق سے ہمارا رب نکال رہا ہے، تو سمت بدل دے، مغرب سے نکال دے تو میں ابھی تجھے خدا مان لوں۔ اب چونکہ ابراہیم کی زبان سے اللہ کو منوانے کے لیے یہ بات نکل گئی تھی، نبی جھوٹ نہیں بولتا، نبی جو بول دے وہ سچ بن جاتا ہے، چونکہ کہا تھا کہ مغرب سے نکل سکتا ہے، اس لیے علی نے پلٹا۔ ضروری تھا، پلٹانا ضروری تھا۔ یعنی انسان یہ کام کر سکتا ہے جب ہی ابراہیم نے کہا، لیکن ہر انسان نہیں کر سکتا، وہی انسان کر سکتا ہے جسے اللہ اپنا نمائندہ بنا دے، اور اللہ جب اپنا نمائندہ کسی کو بناتا ہے وہ سارے کام اسے دے دیتا ہے جو خود کر رہا ہے۔ اتنی سی بات انسانوں کے سمجھ میں نہیں آتی،
ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ نے اپنے سارے کام ان کو دے دیے ہیں، اگر ان کو ہم مان لیں گے تو وہ سارے کام چلیں گے جو اللہ چاہتا ہے۔ ان کو وہ کام کرنے تھے جو اللہ کے خلاف کام تھے، اس لیے انہوں نے کہا قرآن کافی ہے۔ قرآن کافی، قرآن کی آیت ہے یہ، بس ٹھیک قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ ہوگا کہ صاحب یہ اس کے معنی یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے، ٹھیک ہے یہ معنی، تو قرآن یہ تھوڑی کہے گا کہ یہی معنی لو۔ بھئی اوپر پیشانی پہ لکھا ہے مکی سورہ مدنی سورہ، مکی سورہ مدنی سورہ، مکی سورہ مدنی سورہ، قرآن یہ تھوڑی کہے گا کہ ہم مکی ہیں یا مدنی، جو لکھا ہے وہ لکھا ہے، جہاں پہ جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، لیکن وہ بتائیں گے یہ مکی ہے یہ مدنی ہے، اس کے معنی یہ ہیں اس کے معنی یہ ہیں، یہاں زیر ہے یہاں زبر ہے، یہاں پیش ہے۔ ہمیں یہ سب بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے، ہم کو اس بحث میں نہیں پڑھنا، بس یہ کافی ہے۔ اب چاہے جیسے ہم کریں عمل یا نہ کریں، چیز لے لی، چیز ہم نے لے لی، اس لیے ہر دور میں انکار انکار انکار۔ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے صاحب، انکار تو انکار، آپ نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا انکار، لیکن آپ اپنی بات پہ جمے رہیے گا۔ تقریر ختم ہو گئی، 1 گھنٹہ ہو گیا، کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اپنی بات پہ جمے رہیے گا، بس یہی کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہی کافی ہے۔ اب اپنی بات پہ آپ باقی رہیے گا، باقی رہیے گا، بات تو جبھی ہے کہ اپنی بات پہ باقی رہا جائے۔ شاہ روم کا سفیر آ گیا، اس نے کہا بھائی بادشاہ روم نے یہ سوالات پوچھے۔ کیا سوال ہے؟ اللہ کیا نہیں رکھتا؟ کہ بکا کفر تم نے، کافر ہو نا تم، کفر بکنے آ گئے۔ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ کیا نہیں رکھتا؟ کفر ہے، کفر ہے۔ سلمان نے کہا نہیں کفر نہیں بک رہا، دین بول رہا ہے، مذہب بول رہا ہے، اس سے پوچھو جو مذہب کا ماہر ہے، ہر ایک مذہب پہ نہیں بول سکتا۔ چلیے پھر ماہر مذہب کے پاس، یا علی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کیا نہیں رکھتا، اللہ کے پاس کیا نہیں ہے، اللہ کیا نہیں جانتا؟ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب کچھ رکھتا ہے، اللہ کے پاس ہر چیز ہے۔ یہ کہہ رہا ہے وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ علی نے کہا ہو سکتا ہے، علی نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ کہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ظلم نہیں۔ آپ ذرا کچھ ڈھیلے پڑ گئے، کچھ ٹر ٹر کی آواز آئی تھی تو آپ دھیمے پڑ گئے۔ یہ ٹر ٹر کراچی میں ہوئے جا رہا ہے، ٹر ٹر کا میلہ ہو رہا ہے۔ یہ ٹر کا میلہ کبھی یہاں سے نہیں ختم ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے ٹر کا میلہ ہی نہیں دیکھا تو ہم کیا کریں؟ عید کے بعد ٹر ہوتا ہے، عید نہیں ہو رہی صرف ٹر ہو رہا ہے۔ یہ نہیں رکے گا، یہ تو ہے، یہ تو قسمت ہو گئی، اب اس ملک کی قسمت ہو گئی، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ اس کو روکا جائے یا ختم کیا جائے، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ اور شادی حال ہے وہ بھی دیکھیں نا، شادی میں بھی یہی اسی سے شادی ہو رہی ہے، یعنی شادی بھی اسی سے ہو رہی ہے، یعنی پورے ملک کا نکاح ہو گیا ہے اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اور طلاق کی نوبت نہیں آ رہی ہے۔ پوری آرمی مل کے طلاق نہیں دلا سکی، پولیس طلاق نہیں دلا سکی، اور چونکہ ناجائز شادی ہے نا اس کے ساتھ، چھپا کے ہو رہی ہے، چھپا کے ہو رہی ہے۔ تو شادی ہو، بیاہ ہو، یعنی غمی میں بھی یہ شریک ہے
اور خوشی میں بھی یہ شریک ہے. ایسا ساتھی ڈھونڈا ہے مسلمانوں نے اپنا کہ قاعدے کے ساتھ چل رہے ہیں کہ القاعدہ ہو گئے. القاعدہ اپنے میں سدھار نہیں ہے، مرگ بر امریکہ. امریکہ مر جائے تاکہ ہمارے عیب ڈھکے رہ جائیں. یورپ مر جائے تاکہ ہمارے عیب ڈھکے رہ جائیں. یہ اور اسی لیے اللہ جو ہے ساتھ نہیں دے رہا. بات میری کوئی مانے گا نہیں. اور ہم سمجھیں اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اللہ اس وقت ساتھ ہوگا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے پہلے وہ پوری بات مان لی جائے. دو چیزیں، قرآن اور اہل بیت. جس دن پوری امت نے پوری حدیث پیغمبر کی مان لی، سب ٹھیک ہو جائے گا. سب ٹھیک ہو جائے گا، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور راہ راست پر سب آ جائیں گے. تو آپ کو اس پہ مزہ نہیں آیا؟ علی نے کیا کہا؟ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ ظلم نہیں ہے. اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے اللہ کیا نہیں رکھتا؟ اللہ تو ہر چیز رکھتا ہے. اب قرآن، میں نے کہا تھا نا قرآن پڑھتے ہیں لوگ؟ نہیں پڑھتے. پڑھ رہے ہوتے تو پھر علی سے کیوں پوچھتے؟ میں نے کہا تھا نا اپنی بات پہ جمے رہو نا. قرآن کافی ہے تو پھر قرآن میں دیکھ کے بتاؤ یہ کیا بک رہا ہے. سفیر روم کیا کہہ رہا ہے؟ کیا نہیں رکھتا اللہ؟ علی نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اللہ بیٹا نہیں رکھتا. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ بیٹا نہیں رکھتا. تقریر ختم ہو گئی. آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں جو حاصل تقریر ہے. جو جملہ نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ان کا قرآن کافی ہے. چھوڑ دیا. چھوڑ دیا نا. اب کیوں آئے؟ قرآن سے دیکھ کے کیوں نہ بتا دیا کہ شاہ روم کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا نہیں جانتا؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. علی نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ یہ نہیں جانتا عیسیٰ کہ تم نے کیا اپنی قوم سے یہ کہا ہے کہ تم خدا کے بیٹے ہو. اللہ یہ بات نہیں جانتا. عیسیٰ کہو نصرانیوں سے کہ اللہ یہ بات نہیں جانتا کہ تم خدا کے بیٹے ہو. یعنی نہیں جانتا اللہ کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. کہو اللہ یہ نہیں جانتا. کیسے جانے؟ کوئی عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں جو وہ یہ بات جانے؟ کتنی سامنے کی بات ہے. اور جب مسئلہ حل ہو گیا پورا واقعہ 24 سوال کیے. شاعروں نے کل سنائیں گے آپ کو. 3 پر میں رکا. اور بھی ہیں کہ قبر میں سب سے پہلے کیا چیز گرتی ہے، ماں کے شکم میں بچے کی سب سے پہلے کیا چیز بنتی ہے، وہ کیا چیز ہے جو پیر ہی پیر ہے، وہ کیا چیز ہے جو آنکھ ہی آنکھ ہے، وہ کیا چیز ہے جو ہاتھ ہی ہاتھ ہے، وہ کیا چیز ہے جو دہنی دہن ہے، یعنی صرف دہن ہے. یعنی ایک چیز ایسی جو صرف آنکھ ہے، ایک چیز ایسی جو صرف پیر ہے، ایک چیز ایسی جو صرف ہاتھ ہے. علی نے سارے مسئلے حل کیے. جب مسئلے حل ہو گئے، یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوں. قرآن کافی نہیں ہے، قرآن اور علی. اب موضوع آپ سمجھ گئے نا؟ تو آج تو ایک تقریر ہو گئی، 9 رہ گئی. اور اگر چاند میں ادھر ادھر ہوا معاملہ نہیں ہوا تو پھر 10 ہوں گی. اگر آج چاند ہو جاتا تو 9 ہوتی، تو 10 کا ہی اشرا انشاءاللہ ہوگا. چاند نہیں ہوا. اور چاند کا بھی مسئلہ جنتری سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے نہیں پتہ چلتا. یہ قرآن کافی ہے، مگر جب تک حبیب بین کی چھت پر مولوی نہ چڑھے چاند کا پتہ. مولوی چڑھے تو چاند چڑھے. آپ تو حدیث پوری بات کریں، قرآن اور مولوی. مولوی کے بغیر قرآن کافی نہیں ہے، ورنہ قرآن سے ثابت ہو جائے چاند ہو گئے. قرآن کافی نہیں، قرآن میں یہ بات ہی نہیں ہے. ورنہ قرآن سے دیکھ لیں کہ چاند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کم از کم فال سے ہی دیکھ لیں. پروردگار ہم فال دیکھتے ہیں، یہاں چاند ہوا کہ نہیں ہوا. قرآن نے کہا ہاں ہو گیا. قرآن نے کہا نہیں ہوا. اچھا ذرا یہ سوچئے،
29 کو فال देखी, قرآن نے کہا چاند نہیں ہوا, اور پھر 30 کو دیکھا کہ چاند ہوا, قرآن نے کہا نہیں ہوا. پھر پہلی کو دیکھا, ایسی پہلی کہ جو نہیں ہوئی, قرآن نے کہا نہیں ہوا. پورے مہینے قرآن یہی کہتا رہا نہیں ہوا. تو کیا نہیں ہوا؟ وہ تو ہو گیا. اور قرآن کہہ رہا نہیں ہوا, تو قرآن تو کافی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہر چیز قرآن میں نہیں دیکھی جاتی, کچھ اہل بیت سے بھی پوچھا جاتا ہے اور پوچھتے رہنا پڑے گا. تو یہ ضد تو ختم ہو جائے. ہم یہ ضد ختم کرانا چاہ رہے ہیں. اس سائنسی دور میں تمام شیعہ سنی سب مل کے یہ فیصلہ کریں قرآن کافی نہیں ہے. چونکہ میڈیا پہ بولا جا رہا ہے, کم از کم ڈاکٹر اسرار کو تو یہ بات معلوم ہو جائے بھائی, جو روز پڑھ رہا ہے پڑھنا بیکار. جب تک اہل بیت نہیں, قرآن پڑھنا بیکار. مانے گا نا بھائی. جب وہاں پہ کہہ دیا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے, تو اب تو یہ کہنا ہے یا مہدی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے, آنے والا ہے. کہنا تو ہے ایک دن. اور موضوع رک نہیں رہا ہے, اس لیے کہ اسی سے جڑا ہوا موضوع ولایت کا دیا ہوا ہے العباس والوں نے. اور یہ پیچھے کی گلی, اس سے جب ایسے جائیں گے آپ ایسے, تو یہ ایک بلاک ہے, شب بیداری ہو رہی ہے یہاں کے فوراً بعد تقریر ہے. جو صاحب آنا چاہیں وہیں پہنچیں, تو پھر گفتگو وہاں سے پھر آگے ہو جائے گی. یہاں لبے سڑک ہے, وہاں بالکل بیچ میں دل میں چلیں گے, ذرا کچھ اور اطمینان کی باتیں ہو جائیں گی, موضوع کچھ اور واضح ہو جائے گا. رضویہ کے دل میں بیٹھ کے بات کر لیں گے. تو ابھی تو 10 دن کی ہے, تو ایک اور مجلس مل گئی ہے, تو اسی موضوع سے ملی ہوئی ولایت پر گفتگو کریں گے. 1 گھنٹے وہاں بھی گفتگو ہوگی. تو آپ نے دیکھا الگ کیا تھا. ابھی میں عالبہ میں کہہ رہا تھا اسی موضوع پر, اس سے پہلے کی تقریر میں, کہ نبی نے ایک عجیب بات کہی. یہ نہیں کہا کہ قرآن اور اہل بیت دے رہا ہوں, یہ 2 چیزیں. معجزاتی جملہ ایک کہا, ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی. اور اس میں سیاستہ کی کتابوں میں اور دیگر کتابوں میں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے, اس طرح لکھا ہے سب نے, جیسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس وقت پیغمبر نے یہ کہا میدان غدیر میں کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں, قرآن اور اطرت, تو سب راویوں نے لکھا کہ پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دونوں انگلیوں کو یہ ملایا, اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ آپس میں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے, اور یوں ہی انگلی کیے رہے. اب اس کے بعد تیسرا معجزاتی جملہ کہا کہ یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں میرے پاس ساتھ ساتھ آئیں گے, ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی. یہ معجزاتی جملہ ہے. دونوں ساتھ آئیں گے, تو اہل بیت تو اپنے پیروں سے آئیں گے, قرآن کیسے آئے گا؟ کیا کوئی کتاب لے کے آئے گا؟ اچھا, پھر جب یہ کہا کہ ساتھ آئیں گے, تو اگر کوئی قرآن لے کے آیا بھی ہے تو فاصلہ کتنا ہوگا؟ اہل بیت ادھر ہوں گے, قرآن ادھر ہوگا, تو بیچ میں فاصلہ تو ہو گیا نا. نبی نے کہا فاصلہ ہی نہیں, دونوں حوض کوثر پہ پہنچیں گے. تو مسلمانوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. جو اہل بیت ہیں وہی قرآن ہے, جو قرآن ہے وہی ہے. 2 چیزیں جو دی تھیں, تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ بولیں تو قرآن, یہ عمل کریں تو اہل بیت. یعنی ان میں 2 چیزیں رکھ دی خدا نے, ایک قرآن ایک اہل بیت, یعنی ایک عمل اور ایک آیت حکم. تو یہ دونوں وہاں ساتھ پہنچیں گے. اور فرض کیجئے کہ قرآن آیا, مجسم ہو کے آ گیا, روح کی شکل میں آ گیا, تو پھر اس میں کوئی اور راز ہے. اور راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ جب دربار الہی لگے گا, جب عالمین کا رب اپنا دربار لگائے گا کوثر کے کنارے, تو اپنے خاص قربا کو بلائے گا. اور جب دربار میں قربا حاکم ہوتے ہیں, تخت نشین ہوتے ہیں, تو بھرے دربار میں کوئی قصیدہ پڑھنے والا آتا ہے کہ مبارکباد دے کہ آج آپ کا دربار لگا.
آج تاج پوشی ہوئی تو وہاں کوئی دنیا کا شاعر کہاں چلے گا؟ مداح کیسے آئے گا؟ تو قرآن اس لیے آئے گا کہ اس دربار کی اور صاحب دربار کی تعریف کرے۔ جب آل محمد تخت پہ ہوں گے تو قرآن آئے گا اور وہ کہے گا مبارک ہو، آج کا دن ہے کہ ہم آپ کا قصیدہ سنائیں۔ تب قرآن شروع کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ آل محمد کا قصیدہ۔ سید سجاد نے پوچھا کہ کوثر کے معنی معلوم ہے؟ کوثر کے معنی جانتے ہو؟ بوڑھا تھا، کمر جھکی ہوئی، اور وہ آ گیا قیدی کو دیکھ کے۔ اس نے کہا کہ دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تم نے بادشاہ وقت کے ساتھ بغاوت کی تو تمہارا یہ انجام ہوا کہ کس طرح تمہیں ذلیل و خوار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ تو کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں۔ دیکھیں قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کافی نہیں ہے۔ ہاں پڑھا ہے۔ کہا تو انا اعطیناک الکوثر پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ لیکن تم سے کیا مطلب ان آیتوں سے؟ کہا یہ آیتیں ہماری شان میں اتری۔ کہا کیا تم حسین ہو یا تم علی ہو؟ یہ آیتیں تو علی اور حسین اور حسن کے لیے اتری۔ کہا نہ میں علی ہوں، نہ حسن ہوں، نہ حسین، لیکن میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں۔ کہا یہ آیتیں سب آپ کے لیے اتری ہیں؟ دیکھا آپ نے قرآن کافی نہیں تھا۔ اگر سمجھا دیا جاتا کہ یہ آیتیں آل محمد کی ہیں تو آل محمد کے ساتھ یہ نہ کیا جاتا۔ جب اس کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے کہا اچھا تم اہل بیت ہو، یہ آیتیں جن لوگوں کے لیے اتری تم وہ ہو؟ تو اس سے پتہ ہے کیا کیا؟ وہ جو ناقے آ رہے تھے جس پہ بیبیاں بیٹھی تھیں، اسی شاہراہ پہ لیٹ گیا اور اس نے کہا ناقے بانوں سے، ساربانوں سے یہ ناقے ہم پر سے گزار دو۔ ہائے ہم مسلمان لا الہ کہنے والے اور نبی کی نواسیوں کو کھلے سر دیکھ میں مر جاؤں تو بہتر ہے، مجھے موت آ جائے، یہ ناقے مجھے کچل دیں تو اچھا ہے۔ تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کون قیدی آ رہے ہیں، کون سے قیدی آ رہے ہیں۔ یکم سفر کی پہلی تاریخ، سورج نکلا تھا صبح کا کہ دمشق میں قافلہ داخل ہوا۔ کاش رات ہوتی، کاش رات ہوتی، دن تھا کہ چڑھتا جاتا تھا اور قافلہ شہر میں آتا جاتا تھا۔ شہر کے داخلے کے بہت سے دروازے تھے، بہت سے دروازے تھے، لیکن محل کی طرف جو دروازہ جاتا تھا صدر دروازہ، ادھر سے لے کر چلے جدھر بازار تھا، جدھر بازار تھا۔ کہتے ہیں اتنا ازدحام تھا، اتنا مجمع تھا کہ صدر دروازے سے محل تک اگر چاہتے تو 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے، لیکن ہائے مجمع اتنا تھا، اتنا مجمع تھا کہ اونٹ رک رک کے چل رہے تھے، رک رک کے چل رہے تھے کہ صبح کے چلے رات ہو گئی مگر دربار تک نہیں پہنچے، دربار تک نہیں پہنچے۔ اور جب دربار آ گیا بالکل دونوں وقت مل رہے تھے، شام کا وقت تھا، تو محل کے دروازے کے سامنے ایک کچا سا میدان تھا، بازار اور محل کے درمیان میں، وہاں پہ قافلہ روکا گیا۔ بھائی لے جاؤ دربار میں۔ وہاں سے جواب آیا ابھی قیدی نہیں بلائے جائیں گے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے، جب دربار سجا دیا جائے گا اس کے بعد قیدیوں کو لانا۔ تو اتنی دیر جہاں میدان میں روکا گیا، اب میں کیا بتاؤں کہ مقتل میں کیا لکھا ہے، جہاں قیدی روکے گئے اس میدان میں چاروں طرف سے راستے آ کے کھلتے تھے۔ اب جو لوگ تماشا دیکھنے آئے، کوئی ہاتھ میں ڈنڈے لیے تھا، کوئی بڑی بڑی لکڑیاں لیے ہوئے تھا، کسی کے دامن میں پتھر بھرے ہوئے تھے، اور جیسے جیسے آتے تھے کوئی پتھر کھینچ کے مارتا، جس کے پاس پتھر نہیں تھے، لکڑیاں نہیں تھی، وہ یہ کر رہے تھے زمین سے مٹھی بھر بھر کے مٹی اٹھاتے اور مٹی ڈالتے اور زینب پکار رہے، ارے میں تمہارے نبی کی نواسی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں زینب۔
اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسن بحق محمد علیہ۔ پروردگار ہم نے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، بحق محمد علیہ۔ جو مر گئے ان کی روحوں کو بخش دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، بحق محمد علیہ۔ جو پریشان حال مومنین ان کی پریشانی کو دور کر، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی حفاظت فرما، عمر طولانی عطا فرما، مودت پہ قائم رکھ، ولایت پہ قائم رکھ، پاک ان جوانوں کو سرفراز فرما ولایت علی سے پاک محمد۔ الوداع عشرے کی قصر مسیب میں دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو تھی کہ کیا قرآن کافی ہے؟ سوالیہ موضوع ہے کیا ایسا ہے؟ اور یہ گفتگو اس لیے ہے کہ تمام ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسے دلائل سے آپ کے سامنے محکم دلیلوں کے ساتھ ہم روزانہ گفتگو کریں گے تاکہ یہ یقین آ جائے ہر شیعہ اور سنی کو کہ کسی بھی فرقے کے لیے قرآن کافی نہیں ہے۔ اگر کافی ہوتا تو اہل سنت یہ نہ کہتے کہ قرآن اور سنت، اور اگر سنت کو چھوڑتے ہیں تو پھر نام اپنا کیوں سنت رکھا؟ بھئی اہل سنت کیوں کہتے ہیں اپنے کو؟ اس کے معنی آپ سنت نہیں چھوڑنا چاہ رہے تو قرآن تو کافی نہیں تھا، یعنی قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا سنت کے بغیر، تو اس طرح کہا۔ اور شیعہ کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت۔ تو ایک عقلی طور پر سامنے کی بات ہے کہ بچہ جب بولنے لگتا ہے تو یہ رسم کیوں رکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہوگی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود ہی کہہ لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد ہو وہ انگلی پکڑ کے رکھے قرآن پہ اور پھر عالم بتائے یہ لکھا ہے بیٹے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد بچے کی پڑھائی شروع ہوئی تو کتابیں چھپی ہوئی تو بازار میں ملتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو الف سے یہ تک کی کتاب بتصویر دے دی اور اس کو پڑھانا ہے، تو کتاب بچے کو دے دیجئے اور اس سے کہیے بیٹا یہ کتاب خرید لائیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بچہ ہو، وہ ABCD کی کتاب ہو، انگریزی کی ہو، اردو کی ہو، عربی کی ہو، پہلی کتاب لایا تو کیا بچہ فوراً آپ کو بتا دے گا الف سے کیا لکھا ہے اور بے سے کیا لکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بزرگ کوئی استاد بچے کو یہ بتائیں گے بیٹا یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے، یہ تے ہے، یہ سے ہے، تو بچہ بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتا، نہیں سیکھ سکتا، حرفوں کو پہچان نہیں سکتا۔ تو کیا یہ بات اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ ہم نے کسی بھی انسان کو اس طرح نہیں پیدا کیا کہ اس کو الف بے پہلے سے یاد ہو؟ بھئی زبانیں تو الگ الگ تھیں، تو اب اللہ کو یہ کرنا پڑتا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے تو عربی کے حروف سکھا کے بھیجے،
اور یورپ میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کو ABCD معلوم ہو، اور اردو والے کو الف ب پ ت سے معلوم ہو، اور پیٹ سے پیدا ہوتے ہی وہ اماں سے کہے الف سے اللہ، ب سے بلہ۔ اماں کہے جن کا بچہ پیدا ہوا کیا میرے ہاں؟ کیا جنات پیدا ہوا میرے ہاں؟ کہ یہ تو الف ب پڑھتا ہوا پیدا ہو گیا، اس کو تو کتاب کی ضرورت ہی نہیں، اسے تو استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بڑا ہوگا، بولنا سیکھے گا، پھر حروف پہچانے گا، پھر ماں یا باپ اس کو سکھائیں گے کہ یہ کتاب ہے، اس کا نام کتاب ہے۔ اور اگر بیٹا یہ کہہ دے اماں کتاب آ گئی ہے، باپ تم ہمیں نہ بتاؤ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ ارے بچہ ماں باپ سے نہیں کہتا کہ یہ کتاب کافی ہے، وہ کیسا تھا، کتنی عقل تھی، عقل تھی بھی یا نہیں کہ جو یہ کہے کتاب کافی ہے۔ تو دیکھیں حالانکہ سامنے کی بات ہے، سب کو پتہ ہے، شیعہ سنی ہر فرقے کو پتہ ہے کہ یہ آیا ٹکڑا لکھا ہوا ہے حسبنا کتاب اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ یہ موجود ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، یہ تمام حدیثوں کی کتابوں میں ہے، تاریخ میں ہے کہ یہ کہا گیا کہ کتاب کافی ہے۔ تو کہنے والے کا دماغ کوئی 5 سال کے بچے کا نہیں تھا کہ نادانی میں کہہ دیا۔ پتہ ہے کہ عرب میں جو لوگ پڑھتے لکھتے ہیں تو وہ خود سے نہیں پڑھتے لکھتے، جنات کے بچے نہیں ہیں، فرشتوں کے بچے نہیں ہیں کہ پڑھے لکھے پیدا ہوں، کوئی نہ کوئی کسی کو سکھاتا ہے، اور بغیر سکھائے آتا نہیں۔ تو اب اس میں دو باتیں، یا تو جملہ سیاسی ہے اور اس کے پیچھے کوئی کار فرمائی ہے، اور یا پھر کسی منصب کی ہوس ہے۔ اور منصب کی ہوس کیا ہے کہ یہ انہیں پتا ہے کہ بچے کو جب تک بتایا نہ جائے وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہر ایک کو یقین تھا کہ جب تک بچے کو نہیں بتایا جائے گا وہ